اب بات تو یہ آ جاتی ہے نا جی کہ سورا پیدا کدھر سے ہوتا ہے؟ سورا پیدا کدھر سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جب روح انسان کی کانپتی ہے، چاہے وہ اچھائیوں کی طرف جا رہی ہو یا برائیوں کی طرف جا رہی ہو، تو اس کا جو سائڈ افیکٹ پڑتا ہے وہ جسم کے اوپر پڑتا ہے. اس کا کیا سائڈ افیکٹ جسم کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ قدرت نے اسے جسم کے ساتھ ریلیٹڈ کیا ہوا ہے. وہ آزاد نہیں ہے. جو روح ہے ہماری وہ آزاد نہیں. بات آپ والی کہ ایک ٹانگ پہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن دوسری نہیں اڑا سکتے. جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں نا، وہی سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہی سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. جس دن یہ دونوں ٹانگیں ہم نے اٹھا لی تو اس پر پرواز کر جائیں گے اس دنیا سے، اس دنیا سے پرواز کر جائیں گے. تو جو ایک ٹانگ ہوتی ہے، مثلا ہم کسی چیز کو بھی چیک کرتے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھ لیجیے گا، آج کا رمضان ہے، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو، آپ کے سامنے کوئی دور جا کے کوئی بندہ نیبو ڈال کے پانی پینے کی کوشش کر رہا ہو، تو آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ کے بھی آپ کے منہ میں پانی باہر آئے گا. آپ کے منہ میں پانی باہر آئے گا، یا پانی باہر آئے گا یا شدت سے پیاس لگ جائے گی. دو باتیں ہیں. تو یہ کس کی طلب ہے؟ یہ کس کی طلب ہے؟ یہ آپ کی روح کی طلب ہے. یعنی پانی باہر آنا بھی اور شدت سے پیاس ہونا بھی، یہ آپ کی روح کی طلب ہے. اور یہ روح کی طلب کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس نے جب آپ نے اسے دیکھا، ابزارو کیا، اس سے آپ کی چھٹی اس نے قبول کیا، تو اس نے سائڈ افیکٹ کے طور پر آپ کے جسم کے اندر وہ آرگن جن کے ساتھ وہ ریلیٹڈ تھی، اس کے اندر یا اس نے تیزی پیدا کر دی یا پھر کمی. جی آپ اگر پہلے دور میں چلے جائیں نا جی، تو آپ کو جتنے بھی مولوی، پیر، سید، یہ جتنے بھی تھے، یہ دم درود کرتے تھے اور اس کے ساتھ حکمت کی دوائیاں بھی دیتے تھے. یعنی ڈاکٹر بھی تھے اور دم درود بھی کرنے والے تھے. تو انہی کی کیونکہ یہ جو حکمت ہے یا امپیتھک ہے، یہ انہی کی پیدا کردہ چیز ہے. انہی کے اندر سے اثرات ہو کے یہ باہر نکل رہی ہے. پھر آپ دوسرا دور آ گیا، جدید دور آ گیا. وہ بات آپ والی ہے نا، انہوں نے کیا کیا جی کہ دم درود کرنے والوں کو الگ کر دیا. دم درود کرنے والوں کو الگ کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ دم درود کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ دوائیاں اس کو کیوں دیتے ہیں؟ دم درود کے ساتھ ٹھیک کرے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے ٹھیک ہونا ہے تو یہ لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں. آپ نے ٹی وی بھی دیکھے ہوں گے پیروں کے، لیکن ان کے ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر ٹھیک ہوتا ہے تو اسپتالیں بھری ہوتی، ان کے پاس سارے بیٹھے ہوتے، لیکن یہ چکر فکر چلتا رہتا ہے. انہوں نے پھر انگریزوں نے کیا کیا، اس چیز کو الگ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، لوگ جو ہیں وہ دوائیوں کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں، ادویات کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں، ٹیکہ لگانے سے ٹھیک ہوتے ہیں، دوائی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ کہ دم درود سے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، انگریزوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. انگریزوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہر بات کے اندر کیونکہ قدرتی امر ہے کہ جو بندہ جس چیز کو مان رہا ہوتا ہے وہ اس کا بیان لازمی کر رہا ہوتا ہے، اس کا بیان لازمی کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ریلیٹڈ تھی علماء کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، سیدوں کے ساتھ، یا وہ ان لوگوں کے ساتھ جو دم درود کرتے تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ ریلیٹڈ تھی. وہ حکیم بھی تھے، ساتھ ساتھ دم درود بھی کرتے اور ساتھ ساتھ دوائیاں بھی لوگوں کو دیتے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ٹیلی کر کے بتاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک وائس بھیجتا ہوں، آپ اسے دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی. محترم ایڈمن صاحبان، گروپ کے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے طالب علموں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بیماروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر ڈاکٹر طبیب عازق نواب محمد عقیل عباسی، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر طبی اسلامی علوم ڈسٹرکٹ اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں. شوگر کے لیے میرے آزمودہ مجرد پچھلے 40-45 سالوں سے جو میرے تجربے میں ہیں، جو کبھی خطا نہیں گئے. مڑ کے شوگر کسی کو نہیں، شوگر ختم ہی نہیں ہوتی. شوگر کو دوسرے لفظوں میں انسانی بدن کی دیمک کہا گیا. جسے دیمک لکڑی کو اندر ہی سے کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح شوگر انسان کا بیجا کھا کر کے کھوکھلا کر دیتی ہے. انسان دنیا کے کسی کام کا رہتا نہیں ہے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کوئی خوشی ہوتی نہیں ہے، بندہ لڑکھڑانے لگتا ہے، بازار لگتی نہیں ہے، انسان ازدواجی معاملات کے لیے نیل ہو جاتا ہے، یاداشت ختم ہو جاتی ہے، پٹھے مک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. گوشت کی طاقت کس سے ختم ہوتی ہے؟ جب بیجا ہی نہیں رہے، گودا ہی نہیں رہا، بون مورو ہی نہیں ہڈیوں میں جو سٹاک اللہ نے رکھا ہے، تو بندہ لڑکھڑانے لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت ٹاپ کلاس کے میں اچھے نسخے آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، لوگوں کو دیے، استعمال کرائے. ٹھیک ہے. تو پہلا نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے
پھولوں کے 2-3 گنچے توڑ کے اچھے چھوٹے والے شاپنگ بیگ میں ڈال کے، شاپنگ بیگ اگر نہیں ہے چھوٹا سا تو کپڑے کو گیلا کر کے، عام کپڑا گیلا کر کے اس میں لپیٹ کے فریج میں رکھ دیں تو 7-8 دن وہ چل جاتے ہیں۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ اب کھا کے دیکھ، صحت مند بندہ بھی 3 پھول کھا کے دیکھے، پہلے دن 3 پھول چبا کے کھائیں آگ کے، اندر جا کے کیڑا مکوڑا نہ ہو اس میں چھوٹا سا، ٹھیک ہے، زیرہ شیرہ پھول کھلا ہوا ہو یا بند ہو، اگر گنچا ہو کھلنے والا ہو تو زیادہ بہتر، اس میں کیڑا پھر بھی کھول کے دیکھنے، کھلا ہوا پھول ہو تب بھی، لیکن تازہ ہو، یعنی مرجھایا پیلا نہ ہو، بس تازے کا مطلب ہے جو 7-8 دن گھر میں رکھیں گے 10 دن تو وہ مرجھاتے نہیں ہیں، کپڑے میں رکھیں گے گیلے میں نہیں ہوتے، اگر شاپنگ بیگ میں ڈال کے رکھیں گے بغیر پانی کے تو تر زیادہ بند کر دیں، اوپر سے لپیٹ لیا کریں، اس کو روز نکال لیا کریں، تو ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے آدھے گھنٹہ بعد 3 پھول سے شروع کریں، اگلے دن 4، جب 10 پر پہنچیں تو یہ دیکھیں 3 سے شروع کیے تھا نا، 3 اور 7 10 ہوتے ہیں، 8 دن آپ کو ہو چلے تو مزید 2-3 دن 10 پھول روز کھا لیں، تو پہلے دن سے ہی یہ ٹوٹل انسولین ہے، آگ زہر ہے، انجیکشن نہیں لگے گا، لیکن بجائے مجھے کوسنے کے ہر روز شوگر چیک کر کے کھلایا کریں، آپ کو ٹیکہ لگانے کی انسولین کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا نہ ہو کہ اس کی ڈاؤن ہو چکی ہو اور ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کھلائیں تو بندہ مر جائے گا، میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ کو کھول کے میں اپنے نسخے بیان کرتا ہوں جو میں نے اپنے کیے کرائے، اور کہیں سے کبھی بھی کوئی بھی شکایت نہیں، یہ وہ ان سادھوؤں کا یہ نسخہ ہے جو کہتے ہیں اوکھا کم فقیری والا چڑھ سولیتے بینا درد ٹکڑے منگنے ہر کسی نوں مائیے پہنے کہنا، یہ وہ والا نسخہ ہے۔ سادھو آتے ہیں پاؤں سے ننگے، جولا پیچھے ڈالا، آج کل وہ سادھو نہیں رہے، زمانہ بدل گیا، پیچھے 20-25 سال سے کوئی سادھو میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اس سارے جان پہ پھرتے تھے، تو اب وہ نہیں ہے، تو یہ روٹی کھلا دے لا پتر دیسی، ایسا پوڑیاں کھاتے ہیں جناب، ساری کڑیاں دی بیماریاں ختم، وہ لوگ نہیں رہے، مار کھپ گئے، بہت دنیا بدل گئی ہے، وہ اخلاق نہیں رہا، وہ رشتہ داری نہیں رہی، وہ خلوص نہیں رہا، وہ سچائی نہیں رہی، بے ایمانی اور بےغیرتی، بھائی مر جائے اس کی بیوی بچوں کو ٹھڈے مار کے بھائی دیور جیٹھ نکال دیتے ہیں کہ زمین اور جائیداد کے قبضے کے لیے، لیکن فرمان یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یتیم و بیوہ کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں دوزخ کے انگارے باریں، خدا کے واسطے دوستو حلال کھاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رزق تو اس کو بھی دوں گا جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے، آپ کے ایک نوالا کو دوسرا کبھی کھا نہیں سکتا، ایک گھونٹ پانی کا آپ کو کوئی نہیں پی سکتا، ایک سانس آپ کا کوئی لے نہیں سکتا، تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں خنزیر کھاتے ہیں، کیوں بیمار مریضوں کو لوٹتے ہیں؟ باز آ جاؤ، چودھری نذیر چوہان صاحب بہادر، میرا بھائی پوچھا تھا 1.5 سال ہو گیا، 2 ہو گئے، میں نے کہا جی یہ گینگرین کا کوئی مریض نہیں آیا، وہ 6 مہینے سے بیہوش سے پاؤں گل گیا، میں نے تصویر بھی بھیجی اس کی، تو سب نے کہا کہ ڈاکٹر نذیر چوہان سے بات کرو، وہ کرسالہ نکالتا ہے ڈاکٹر نذیر چوہان، ٹھیک ہے، تو وہ بیچ میں موجود تھا، اس نے مجھے میسج کیا کہ 4 لاکھ روپے میں لیتا ہوں جناب جی، اس کو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جو بندہ بیہوش ہے 6 مہینے سے دوائی کے پیسے نہیں، وہ 4 لاکھ تمہیں کہاں سے دے گا؟ کیا وہ مرہم کس کی بنتی ہے؟ کوئی آسمان سے آتی کوئی چیز کی بنتی ہے؟ سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہے، کوئی جواہرات اتنے مہنگے نہیں ہیں، اس طرح کے ڈاکو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو، ٹھیک ہے، تو اس طرح مات کریں، اور میرا جب مریض ٹھیک ہوتا ہے روح زمین کے 220 ملکوں سے لوگ مجھے کال کرتے ہیں، ہر ملک مذہب اور ملت کے، اللہ کی مجھے کا پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں میرے پاس، بندہ میں کہتا ہوں اللہ ہی کا بندہ ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ فقیروں والا بنگڑا جو ہوتا ہے میں وہ ڈالتا ہوں، میں ناچتا نہیں ہوں، اتنا میں خوش ہوتا ہوں، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرا علم، میری آڈیوز، میری ویڈیوز، میرے میسیجز روز زمین پر پھر رہے ہیں، دور دیہاتوں میں جہاں کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں، وہاں بھی پھر رہے ہیں، اور گلے سڑے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، میں نے وہ ایسی طریقے سے بیان کرتا ہوں نسخہ کہ ہر آدمی کو، اس کو اردو آتی ہے وہ بنا سکتا ہے، جاہل اور ان پڑھ آدمی نسخہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اب کہنا یہ ہے کہ یہ نسخہ میں نے آزمودہ دیا، جس بھی شخص کو میں نے پچھلے 40-45 سالوں میں یہ دی ہے آگ کے پھول والا نسخہ، اس کو دوبارہ مڑ کے نہیں، چونکہ 7 پشتوں میں مڑ کے شوگر نہیں ہوتی، اور بغیر علاج کیے شوگر جاتی 7 پشتوں سے جاتی بھی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، آپ دل کے دریچے، دماغ کے دریچے کھول لو،
میری باتوں عمل کو ہر وقت درود شریف پڑھا کرو، ہر وقت تیسرا کلمہ پڑھ کر اللہ کی پاکی بولا کرو، ہر وقت الحمد شریف پڑھا کرو، 3 تسبیح ہوں گئی، چوتھی تسبیح پڑھا کرو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کریم کہ اللہ تو رحمان رحیم اور کریم ہے، آپ کی ذات اقدس سمپاتی جم کے ہمارے بگڑے کم بنا دیں۔ آخری تسبیح استغفر اللہ کی پڑھا کریں کہ جو بھی جانے انجانے میں ہم نے ممنوعات ہو گئے، گناہ ہو گئے، کفر بدعت شرک سے ہم نے توبہ کی۔ کیا یہ تسبیحوں صبح شام آپ نہیں پڑھ سکتے؟ 24 گھنٹے میں رب کوئی آپ کو آنکھیں صحت تندرستی دی، سب کچھ دیا، گھر بار دیا، مسلمان پیدا کیا، آخری پیارے نبی کی امت پیدا کیا، کیا اس کا اتنا حق نہیں ہے؟ کدھر جاتے ہو تم؟ اے جاہل انسان، کدھر جاتے ہو تم؟ انسان خدا کو نہیں پہچانتے، جس خدا نے ساری کائنات بنا کے تمہاری خدمت میں لگا دی، اور تم انسان ہو تو جانور سے بھی برے ہو، جو اپنے خدا کو نہیں پہچانتے، اپنے نبی کو درود نہیں بھیجتے، نماز نہیں پڑھتے، اڑوس پڑوس میں ماں باپ آل اولاد بہن بھائیوں اور بیوہ کا خیال نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، دوسرے کی بھلائی چاہنا بہتر کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ دنیا جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اور ہماری بربادی کا یہ ہے کہ ساری زندگی نہ نماز آتی ہے، نہ 6 کلمے آتے ہیں، نہ ترجمہ قرآن پاک کا پڑھ کے یاد کرتے ہیں، تو ہمیں فلاح کہاں سے ملے؟ اسلامی نظریات ہے، قرآن پاک دستور حیات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کچھ لکھا ہوا ہے، سارے اللہ کی عبادت، اللہ کے حقوق اللہ، حقوق العباد، بعض اس سے بڑی کہ آل اولاد، ماں باپ بہن بھائی دادا اڑوسی پڑوسی۔ رسول اللہ کے حدیث ہے اپنی ہانڈی میں ایک پیالہ پانی کا ڈالو، ابل جائے ہڈی ڈال کے دے دو، شاید بھوکا بیٹھا ہو۔ بھوکے کو کھانا کھلانے والا، یتیم کی خبر گیری بیوہ کی کرنے والا جنتی ہے، غریب کے سر پیاس میں جنتی ہے۔ تو دوسرا نسخہ سنیے جو میں نے خود بنا کے کھایا 15-20 سال پہلے، زیادہ ہو گیا مجھے، شوگر ہو گئی، شدید شوگر ہو گئی، ٹھیک، ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں، نائی کی دوسرا نائی حجامت بھی کرتا ہے، اس کی شیو بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اس طرح سے تو میں نے کیا کیا، بہت محنت کی، مجھے پتا تھا کہ شوگر کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو میں نے جناب بہت محنت کر کے، تو میں نے آدھا کلو نمک کے اندر دیسی مرغی کا انڈا چھپا کر کے ملفوف کر کے اس کے 20 سینٹر میں رکھ کر کے مٹی کی ہانڈی میں رکھ کر کے، تو میں نے اس کو اوپر سے آٹے سے بند کر دیا، آٹے سے ڈھکنا بند کر دیا، گیس باہر نہ نکلے، اس کو میں نے 3-4 گھنٹے پکایا اس میں، ٹھیک ہے۔ 3 کلو گوبر لا کے گڑھا کھود کر اس کے درمیان میں ہانڈی رکھ دیں، چھوٹا سا کوزہ مٹی کا لے آئے، تو وہ 4 کلو اوپلے ہوں جنگلی، 2 کلو نیچے رکھیں، اس کے اوپر یہ مٹی کا پیالہ وہ رکھیں، چھوٹی ہانڈی رکھیں جس میں آپ نے یہ نمک میں انڈا بند کیا ہے، تو اوپر 2 کلو اوپلے رکھ دیں، تو پھر ٹاپ پہ آپ مٹی کا تیل چھڑا کے تھوڑا سا آگ لگا دیں، یا ایک انگارہ رکھ دیں دیکھتا ہوا، کھڈے گڑھے کے اندر کرنا ہے، رات کو یہ کام کریں، دوسرے صبح 9-10 بجے نکالیں گے، تو اس انڈی کے اندر جو انڈا ہے، وہ جو نمک ہے وہ گولا بن جائے گا، اور انڈا پک گیا ہوگا، نمک کا سارا اثر انڈے میں چلا گیا، اس پیالے شادے کو اس مٹی کے اس کوزے کو توڑ کر کے آرام سے، تو اس نمک کو پھینک دیں آپ، اندر سے انڈا نکال کر صرف زردی کے 6-8 ٹکڑے کر لیں، کاٹ لیں اس کو، تو روز ایک ٹکڑا کھائیں آپ، ٹھیک ہے، ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد کھا لیں، جن کو 10 بجے کھا لیں، تو ساری زندگی عمر کے آپ کو شوگر نہیں ہوگی۔ میری طرف سے فی سبیل اللہ یہ میرے تجربات، میرے سینے کے راز میں آپ سب کے خدمت میں بانٹ دی ہیں، تو لوگوں کی خدمت کریں۔ یتیم اور بیوہ سے کوئی عورت میرے پاس آتی ہے، پوچھتا ہوں آپ کے میاں کیا کرتے ہیں، کدی وہ میں بیوہ ہوں تو اس کی مدد کرتا ہوں، پیسے بھی نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب کوئی بچہ آتا ہے تو کہتے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، جب کہتے ہیں ہم یتیم ہیں تو ان سے بھی میں پیسے نہیں لیتا، اور ہر 100 روپے میں سے 2.5 روپے اور لاکھ میں سے 2,500 روپے رکھ دیا کرو، اور یتیم و بیوہ کی مدد کیا کرو، معذور کو بغیر مانگے پیسے دے دیا کرو۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر طبیب عازق نواب محمد عقیل عباسی MBA، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر طبی اسلامی علوم، ڈسٹرکٹ اسلام آباد، پاکستان زندہ باد۔ اب اس کے اندر ایک حکیم صاحب نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے، ٹھیک ہے جی، تو دو باتوں کی بات ہے کہ بھئی آپ نے آگ کے پھول لینے ہیں، پھر اس کا استعمال کرنا ہے، لیکن آگے اس کی ساری جو ہے نا جی 5 منٹ کی جو تقریر ہے وہ ساری دین کے اوپر ہے۔ اب 5 منٹ کی جو تقریر ہے وہ ساری دین کے اوپر ہے، مطلب کی جو بات ہے وہ صرف آگ کے پھول ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ عادت ہے ہمارے لوگوں کی، جب ایک چیز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے دین کو بھی جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، ہمیں ثواب ملے، اس ثواب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت تشریف فرمائی، لیکن یہ ہے نا جس طرح اب اس لیمن کو ہم نے دیکھا، اس لیمن کو ذہن کے کون سے ریسیپٹر نے، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے اس کو اسیس کیا، اور دماغ نے اسیس کرنے کے بعد کون سے ریسیپٹر کو آن کیا
جس نے فیل کیا یہ لیمو ہے، یہ کھٹا ہے اور اس کے زبان پہ لگانے سے منہ میں پانی آتا ہے، وہ اس کو پہلے observe کر چکا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں ایک نقشہ ہے۔ اب یہ نہیں سر ہو سکتا کہ ایک بندے نے لیمن چکھا ہی نہ ہو، زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو، اس کے سامنے ہم ڈھیر بھی لگا دیں لیمو کے، اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں وہ عکس موجود ہی نہیں ہے۔ سر اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ نہیں ہم جوڑیں گے، اس کا تعلق بھی ہم میٹیریلسٹک وے سے دماغ کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس کو کوئی ایلوپیتھ، جس طرح ڈاکٹر اسد صاحب ہیں ہمارے بہت قابل احترام ہیں، وہ شاید اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکیں کہ دماغ کس چیز کو کس طرح سے فیل کر کے کون سے کھانے میں اس کو رکھتا ہے اور کس طرح فیل کرتا ہے۔ اب شہد ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، ہم نے چکھا ہے، ہمارے سامنے آئے گا، ہمارا فوراً مطلب آنکھیں دیکھنے کے بعد اس کو فوراً اس ریسیپٹر کو جو ہے وہ آن کریں گی کہ جو شناخت کرے گا یہ شہد ہے، سو شہد ہم نے چکھا ہوا ہے تو یہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے نے شہد چکھا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے میرے خیال میں چھتوں کے چھتے لا کے رکھ دیے جائیں تو وہ کبھی بھی اسیس نہیں کر سکے گا، لیکن اس کو سب سے پہلے آنکھ نے دیکھا۔ اب اگر ہم کہیں کہ اس کو روح نے دیکھا یا روح نے محسوس کیا، تو اب اگر ایک اندھا شخص ہے، اس کے سامنے لیمن کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ کیسے فیل کر پائے گا؟ اگر اس نے زندگی میں کبھی ہے بھی اندھا اور اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں، مطلب استعمال بھی نہیں کیا لیمن کو، ہو سکتا ہے استعمال کیا ہو تو وہ لیمن کی خوشبو سے اسیس کر لے، لیکن اس نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ جانا ہے، نہ اس کو پتہ ہے، تو اب اس کی روح کیسے اسیس کر پائے گی؟ سر یہاں پہ آ کے تھوڑا ابہام ہے، یہاں پہ بھی جن چیزوں کو ہم روح کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں وہ میٹیریلسٹک ہیں اور ان کو میٹیریلسٹک وے سے اپروچ کرنا چاہیے۔ اس میں میں ڈاکٹر اسد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز پہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ سمجھا دیں کہ چیز کو دیکھنے کے بعد آنکھ نے دیکھا ہے یا ناک نے سونگا ہے یا کان نے سنا ہے یا لمس نے اس کو ٹچ کیا ہے، تو اب اس میں کون سے ریسیپٹر جا کے اس میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ سر یہ بھی میٹیریلسٹک ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ میں اس کو روح کے ساتھ ریلیٹ، معذرت آپ استاد ہیں، میں اس کو روح کے ساتھ ریلیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر روح کے ساتھ ریلیٹ ہے تو پھر آنکھیں بند بھی ہوں، ناک بند بھی ہو، کان بند بھی ہوں، تو روح کو پھر دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ روح تو اندھی نہیں ہوتی۔ اگر اندھا ہے تو مطلب میری آنکھیں اندھی ہوں گی نا، میری روح تو اندھی نہیں ہوگی۔ جی، روح جو ہوتی ہے وہ دو طرح انسان کو دیکھتی ہے جی، روح کے دیکھنے کی ذات دو طرح ہیں، ایک وہ جب ہماری آنکھیں کھلی ہوں، ایک وہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں۔ روح تو اندر دونوں صورتوں میں موجود ہے، روح ہمارے اندر دونوں صورتوں میں موجود ہیں۔ جب ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو انہیں ہم احساس کے ذریعے دیکھتے ہیں، ناک، کان، زبان، ان کے ذریعے ہمیں اسے دیکھتے ہیں، اور روح ہماری اسے فیل کرتی ہے، اور اس کا سائڈ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ جسم پہ پھینکتی ہے، سائڈ افیکٹ جسم پہ پھینکتی ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی شاوجی مثلا کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو اعضائے تناسل کے اندر جمش پیدا ہوتی ہے۔ یہ کس نے دیکھا؟ دیکھا تو آنکھ نے، لیکن فیلنگ کس کی ہے؟ روح کی ہے، فیلنگ کس کی ہے؟ روح کی۔ اور جو آنکھ نے دیکھا تو احساس پیدا ہوا، اور سانس پیدا ہونے کے بعد آپ کے تناسل کے اندر جمش پیدا ہوا۔ اب یہاں پہ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹ پیدا ہوگی، لیکن اگر کوئی اور عورت ہوئی تو آپ کے جسم کے اندر لرزہ پیدا ہو جائے گا، آپ کے جسم کے اندر لرزہ پیدا ہو جائے گا، روح اس وقت آپ کو روک رہی ہوگی کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے روح انسان کو روکتی ہے، لیکن چونکہ اس کی طاقت نہیں، جسم ظاہر قوت نفس بھی تو ہے نا، شیطان بھی تو ہے، اسے ابھارتا ہے اور اسے وہ کام کروا دیتا ہے، تو اس طرح ہم پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا طریقہ رہ گیا کہ اب دوسرے طریقے پہ جب آپ کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھی ہوئی آنکھیں بند کر رہے ہیں، آپ کو دنیا نظر نہیں آتی، ہے تو موجود ہے، اسی دنیا میں موجود ہے، آپ کے دائیں بائیں بہن بھائی سب بیٹھے ہوئے، لیکن آپ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں، جیسے رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس وقت جو روح بیدار ہوتی ہے وہ نیچر ہوتی ہے، اس وقت جو روح بیدار ہوتی ہے وہ نیچر ہوتی ہے، وہ اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک آپ تھوڑے تھوڑے جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے، لیکن جب گہرائی میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت اس کا دل کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اور دل اس کو کیا کرتا ہے؟ خوابوں کی شکل میں لے جاتا ہے، دل اسے خوابوں کی شکل میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ان کا دل جاگتا ہے، اور وہی دل جو ہے اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے دل سے یاد کرو،
مجھے دل سے یاد کرو. یہ ایک چلو ایک الگ علم لدنی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، لیکن نیچر یہی ہے کہ ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. ان دونوں کو جو ہے نا جدا جدا کر کے دیکھا جاتا ہے، ان دونوں کو جدا جدا کر کے دیتا ہے، اور ان کے سائڈ افیکٹ بھی جدا جدا ہوتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا وہ رات کے خواب دیکھتے ہیں اور وہ چیخ مار کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو خون خرابہ دیکھتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں رات کو سانپوں کا دیکھتے ہیں تو صبح وہ گھبرائے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی جسم کے اوپر ہی سائڈ افیکٹ پیدا ہوتا ہے. روح کے اوپر سائڈ افیکٹ نہیں پیدا ہوتا، جسم کے اوپر سائڈ افیکٹ پیدا ہوتا ہے. اور جتنی زیادہ روح خوش ہوگی اتنا تندرست جسم ہوگا، اور جتنی زیادہ روح پریشان ہوگی اس کا سائڈ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ جسم کو دینا پڑتا ہے، سائڈ افیکٹ جسم کو دینا پڑتا ہے. تو یہ ہے اصل وجہ. اچھا، ہومیوپیتھک کی وہ علامات جو آپ کے خیرات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا آپ کے احساس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ ہے روحانی علامات. وہ روحانی علامات ہے. کیوں؟ آپ صرف احساس کر رہے ہیں نا، آپ ان کا احساس کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز ایلوپیتھک والوں کے پاس نہیں ہے. یعنی ان کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ آپ سپران دے رہے ہیں تو کس احساسی علامت کے اوپر دے رہے ہیں، وہ بیکٹیریا کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں. اور بیکٹیریا کی احساسی علامات ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ بیکٹیریا جب اس جسم میں پیدا ہوتا ہے تو کون سی احساسی علامات پیدا کرتا ہے. یہ ہومیوپیتھک کا کمال ہے کہ انہوں نے جب انسانی جسم کے اوپر آزمائش کی تو تندرست جسموں کے اوپر آزمائش کی اور ان کے ساتھ احساسی علامات بھی لیں. اور یہ ہومیوپیتھک کا انفرادی اعزاز ہے، جبکہ دوسری ڈاکٹریوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز کی ایک روح ہے اور ایک اس کا مادی ٹھوس جسم ہے. مثلا آپ گلاب کو لے لیں، گلاب کے پھول کو، اس کی خوشبو جو ہے اس کی روح ہے. آپ یہاں میں بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ زبان کو لے لیں. آپ کی بول رہی ہے زبان، گوشت کا لوتھڑا ہے، باتیں کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، لیکن دل نہیں بول رہا. لیکن دل بولتا ہے کن کا؟ جن کو ولی ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کرتا ہے، ان کا دل اللہ کرتا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ کیونکہ یہ تو وہی بات کرتا تھا جس کو یہ آزمائش سے نکلا ہوا ہو. تو دل بھی ہے تو لوٹ رہا ہے گوشت کا، لیکن اس کی زبان اللہ ہے، وہ اس کی زبان اللہ ہے. جیسے زبان سے ہم لوگ اللہ کرتے ہیں، اس طرح بالکل سیم دل بھی اللہ کرتا ہے. اور جن لوگوں کے یہ دل سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اللہ کرتا ہے، انہیں ہم پھر ولی کہتے ہیں، یہی ہے کہ یہ گوشت کے لطف لے تو یہ دنیاوی، اگر اس میں احساس نہیں ہے تو یہ گوشت کے لوتھڑے ہیں. اگر ان کے اندر احساس ہے تو پھر یہ روحانیت کے اندر بھی ہیں، یعنی ان کے اندر روح ہے، وہ جو روح ہے وہ احساس کرتی ہے. اب بات جو آگے بڑھتی ہے وہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو جدا نہیں کر سکتے. جہاں روح ہوگی تو وہاں جسم ہوگا، اور جہاں جسم ہوگا اس کی وہاں روح بھی آدمی ہوگی. ویسے ایک مکان ہے، اس کی روح کون سی ہے؟ اس کی عورت. ایک مکان کے اندر ایک گھر کی جو مالکن ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، وہ اس کی روح ہے. اگر وہ عورت جتنی زیادہ ایکٹیو ہوگی اس کا گھر اتنا صاف ستھرا رہے گا، اور جتنی زیادہ وہ سست ہوگی اتنا اس کا گھر سست ہوگا. اب اس عورت پر منحصر ہے نا کہ وہ گھر کو کتنا چمکا کے رکھ سکتی ہے، تو یہی ہے کہ انسان کی روح بھی ایسے ہی ہے کہ جتنی زیادہ یہ ایکٹیو ہوتی ہے اس کا جسم بھی اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، چاہے وہ برائیوں کی شکل میں ہو چاہے اچھائیوں کی شکل میں ہو. اب بیمار بندہ کس طرح ہوتا ہے یہ بڑی غور کر. اصل بات یہ ہے کہ بیمار کیسے ہو جاتا ہے ایک بندہ. اب آپ ایک ہی چیز کو جب ایک لائن پہ لاتے ہیں، جو ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی لائن پر لاتے ہیں. مثلا کیا ہے، آپ نے خوراک کھائی، وہی خیالات رکھے، وہی آگے آپ کے سامنے جو ہے نا ملا وقوع بنا، تو آپ بیمار ہو جائیں گے. مثلا آپ نے شدید ٹھنڈا پانی پیا، ٹھیک ہے جی، باہر نکلے شدید سردی تھی، ٹھیک، آپ تھوڑے سے آگے گئے تو آپ رونے لگ گئے کسی بنا پہ بھی، کسی صدمے کی وجہ سے. تو تین چیزیں جب ایک ہی لائن پہ آئی تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اگر یہ تین چیزیں ایک لائن پہ نہیں آتی تو کبھی بندہ بیمار نہیں ہوتا. جی، اب یہاں پہ جو علاج کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم لوگ جہاں آپ نے صدمے کی وجہ سے رو رہے ہیں وہاں سے سٹارٹ لیں، یا شدید ٹھنڈا پانی سے سٹارٹ لیں. دونوں صورتوں کو جو ہے نا درمیان والا جو ایریا ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی خیالات سے پاؤں کی طرف جا رہے ہیں یا پاؤں سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، تو بات ایک ہی ہے، ختم ان دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے. آپ نے جہاں پہ آپ کے خیالات ٹھیک ہوں گے، اور اسی طرح جب آپ کی خوراک ٹھیک ہوگی تو تب جا کے آپ ٹھیک ہوں گے. دونوں صورتوں میں آپ نے تب جا کے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. یہی بات ہے، جب ایک لائن پہ آپ آ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ایک لائن پہ آ جائیں گے بیمار ہو جائیں گے.
جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت تشریف فرمائی، لیکن یہ ہے نا، جس طرح اب اس لیمن کو ہم نے دیکھا، اس لیمن کو ذہن کے کون سے ریسیپٹر نے، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے اس کو اسیس کیا، اور دماغ نے اسیس کرنے کے بعد کون سے ریسیپٹر کو آن کیا، جس نے فیل کیا یہ لیمو ہے، یہ کھٹا ہے، اور اس کے زبان پہ لگانے سے منہ میں پانی آتا ہے، وہ اس کو پہلے observe کر چکا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں ایک نقشہ ہے۔ اب یہ نہیں سر ہو سکتا کہ ایک بندے نے لیمن چکھا ہی نہ ہو، زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو، اس کے سامنے ہم ڈھیر بھی لگا دیں لیمو کے، اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں وہ عکس موجود ہی نہیں ہے۔ سر اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ نہیں ہم جوڑیں گے، اس کا تعلق بھی ہم میٹیریلسٹک وے سے دماغ کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس کو کوئی ایلوپیتھ، جس طرح ڈاکٹر اسد صاحب ہیں، ہمارے بہت قابل احترام ہیں، وہ شاید اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکیں کہ دماغ کس چیز کو کس طرح سے فیل کر کے کون سے کھانے میں اس کو رکھتا ہے اور کس طرح فیل کرتا ہے۔ اب شہد ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، ہم نے چکھا ہے، ہمارے سامنے آئے گا، ہمارا فوراً مطلب آنکھیں دیکھنے کے بعد اس کو فوراً اس ریسیپٹر کو جو ہے وہ آن کریں گی کہ جو شناخت کرے گا یہ شہد ہے، سو شہد ہم نے چکھا ہوا ہے تو یہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے نے شہد چکھا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے میرے خیال میں چھتوں کے چھتے لا کے رکھ دیے جائیں تو وہ کبھی بھی اسیس نہیں کر سکے گا، لیکن اس کو سب سے پہلے آنکھ نے دیکھا۔ اب اگر ہم کہیں کہ اس کو روح نے دیکھا یا روح نے محسوس کیا، تو اب اگر ایک اندھا شخص ہے، اس کے سامنے لیمن کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ کیسے فیل کر پائے گا؟ اگر اس نے زندگی میں کبھی ہے بھی اندھا اور اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں، مطلب استعمال بھی نہیں کیا لیمن کو، ہو سکتا ہے استعمال کیا ہو تو وہ لیمن کی خوشبو سے اسیس کر لے، لیکن اس نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ جانا ہے، نہ اس کو پتہ ہے، تو اب اس کی روح کیسے اسیس کر پائے گی؟ سر یہاں پہ آ کے تھوڑا وہم ہے، یہاں پہ بھی جن چیزوں کو ہم روح کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں وہ میٹیریلسٹک ہیں، اور ان کو میٹیریلسٹک وے سے اپروچ کرنا چاہیے۔ اس میں ڈاکٹر اسد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز پہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ سمجھا دیں کہ چیز کو دیکھنے کے بعد آنکھ نے دیکھا ہے یا ناک نے سونگا ہے یا کان نے سنا ہے یا لمس نے اس کو ٹچ کیا ہے، تو اب اس میں کون سے ریسیپٹر جا کے اس میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ سر یہ بھی میٹیریلسٹک ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ میں اس کو روح کے ساتھ ریلیٹ، معذرت آپ استاد ہیں، میں اس کو روح کے ساتھ ریلیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر روح کے ساتھ ریلیٹ ہے تو پھر آنکھیں بند بھی ہوں، ناک بند بھی ہو، کان بند بھی ہوں، تو روح کو پھر دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ روح تو اندھی نہیں ہوتی۔ اگر اندھا ہے تو مطلب میری آنکھیں اندھی ہوں گی نا، میری روح تو اندھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اب ختم کرتے ہیں اس کہانی کو، کہ اب جتنی بھی ہم نے یہ باتیں میں نے کی ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے سن لی ہیں تو بسم اللہ، جنہوں نے نہیں سنی انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اس ساری ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ اب اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہم صرف آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی بیٹھتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری باتیں ابھی اور اسی وقت سنیں، یہ کال والا چکر بالکل نہ ہو۔ اگر نہیں سن سکتے تو پھر آپ یوٹیوب پہ وزٹ کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ یہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی غذا بھی میٹھی ہے، اس کی غذا بھی میٹھی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں آپ غور سے دیکھ لیں، انہی چیزوں سے بنا ہوا ہے، تو اس کا علاج بھی یہی، اس کی غذا بھی یہی۔ تو اس کی جو اصل غذا ہے نا وہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہم دل، دماغ، جگر کا علاج کر سکتے ہیں، دل، دماغ، جگر کی روح کا علاج کر سکتے ہیں، چاہے ہم ڈی این اے تک، کیا کیڑائی تک بھی پہنچ جائے۔ بات آخر میں اس یہیں پہ آ کے ختم ہوگی، بات آخر میں یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ ان کی جو دل، دماغ، جگر، ان کی روحیں الگ ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے وہ روح الگ ہے، وہ روح الگ ہے۔ اس روح کو ہم سمجھنے کے لیے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے پھر قرآن دیا، اس کے وظائف دیے، اس کا طریقہ کار بتایا۔ تو جو لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں وہ اس کے کار باندھ ہے، اور جو نہیں سمجھتے تو وہ اپنے بارے، کوئی نہیں بھی سمجھتے نا، وہ لوگ نہیں بھی مانتے، لیکن جو مانتے ہیں وہی سکون میں ہیں۔ کہ یاد رکھیے گا، جب ڈاکٹر ہنمن نے بہت اچھا اس پہ ریسرچ کی ہے، اور جب وہ آخر پیک پوائنٹ پہ پہنچا تو مسلمان ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ جو روح ہے اس کا علاج
ذکر الہی ہے، اس کا علاج ذکر الہی ہے، اور اسی کے اندر سکون ہے، اسی کے اندر سکون ہے۔ آج بھی جو انگریز اس پر سرچ کرتے ہیں آخر میں مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میری اصل روح ہے اس کا علاج ذکر الہی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ہی اٹیچ ہونے سے ہی مجھے اسے ان کو سکون ملتا ہے۔ بقایا سب جھوٹ فراڈ ہی ہے کہ میرے پاس جب بھی کوئی پیشنٹس آتے ہیں تو میں انہیں دل دماغ جگر کا ہی علاج کرتا ہوں، دل دماغ جگر کی روحوں کا علاج کرتا ہوں، یا یہ سمجھے کہ ان کی جو بھی تبدیلی آئی ہوتی ہے اس کا علاج کرتا ہوں، لیکن ان کی جو روح ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے بنائی گئی ہوتی ہے اس کا علاج میں بذریعہ دم درود یا یہ سمجھے کہ اس نظریات سے کرتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا دے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ روحانیت کے اندر جاتے ہیں نا، قرآن کی دین کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ دھیان ہوں گے کہ ان کے اندر بھی 3 طرح کے الفاظ موجود ہیں، 3 طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہے جو آپ کو 1 منٹ میں روا دیں گے، آپ رونا دوڑے مار کر روں گے، 1 ہی منٹ کے اندر آپ کو گرمائش دے دیں گے کہ آپ کے کانوں سے بھی دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، اور 1 ہی منٹ کے اندر آپ کو خشک کر کے رکھ دیں گے، آپ کو خشک کر کے رکھ دیں گے۔ اسی لیے جو علماء ہوتے ہیں یہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے چندہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جیسے باتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن وضاحت نہ کریں گے تو پھر آپ کے جو خیالات ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہنم کا خوف، جنت کی خوشی اور دیدار کی لذت، یہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ڈال دی ہے، اور یہ ساری زندگی انہی کے پیچھے چکروں میں پڑا رہتا ہے، وہ اسی چکروں میں پڑا رہتا ہے۔ یا یہ سمجھیں کہ جی جنت سے خوف آتا ہے، جنت سے خوشی حاصل ہوتی ہے، یا جنت کی باتیں کریں تو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دیدار الہی یا اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ پر یہ 3 ہی لفظ ہیں، چوتھا کوئی لفظ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ساری بات تقریباً میں نے آپ کی سنی اور یہ میسج آپ کا بھی سنا ہے، اور اس پہ دیکھیے نا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ روح کا علاج جو ہے ذکر الہی ہے، اور ہم وائٹل فورس کو روح سے ملا کے اس کا علاج ہومیو سے کر رہے ہیں۔ بس بات میرا خیال ہے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں تو سمجھ گیا ہوں کہ وائٹل فورس اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وائٹل فورس ہم اس کو کہتے ہیں جو دل دماغ جگر کی قوت حیات ہے، دل دماغ جگر کی قوت حیات ہے، جبکہ روح تو جہاں بھی زندہ ہے اور آخر میں بھی زندہ ہے، یعنی وہ انتقال کرے گی نا، جسم مرے گا، روح نہیں مرتی۔ یاد رکھیں، آپ کو جو آپ کو دیکھ لیں نا کہ آپ ایک 16 سال کا بیٹا ہے، کیونکہ میں 16 سال کی اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑی سمجھداری ہوتا ہے بندہ، 16 سال کے اندر جو روح ہے آپ کی، وہی آپ کے 60 سال کے اندر بھی وہی روح ہے، جو خواہشات آپ کی 16 سال کے اندر تھی وہی آپ کی 60 سال کے اندر بھی وہی روح ہے۔ روح آپ کی بالکل اس جوں کی توں ہے، جسم جو ہے وہ آپ کا گلنا سڑنا کمزور ہونا بوڑھا ہونا یہ ہے، جبکہ 16 سال کے اندر بھی روح اسی طرح جوان تھی اور آج بھی اسی طرح جوان ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، دوسروں کو کیا کہوں۔ اس لیے سر میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کو روح سے تعلق جوڑ دیں گے وائٹل فورس کا، بھئی اسی جیسی کوئی چیز سمجھیں گے تو پھر اس کا علاج ہومیو سے نہ کریں، پھر اس کا علاج ذکر الہی سے ہی کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ہاں اگر آپ اس کو جسمانی کوئی چیز، جس طرح یہ ڈی این اے کا ذکر ہوا ہے، اس کو اگر ڈی این اے سمجھتے ہیں یا اس کی کوئی طاقت سمجھتے ہیں تو پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے نا ہومیو سے۔ بس یہی فرق واضح کرنا تھا جی، میرا خیال ہے کہ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب بھی آپ نے ادھر بھی جو بھی بات کی ہے نا، آپ نے اینڈ پہ ذکر جگر دل اور دماغ کا ہی کیا ہے کہ علاج ان کا ہی ہوگا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ مطلب کہ اس کو نام وائٹل فورس دینے کا؟ پھر اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ رطوبات جسمانیہ، بلغم، خشکی اور گرمی کو متوازن کرنے کا نام وائٹل فورس ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ابھی کبھی غور کریں نا، میں نے جب بھی بات کی ہے تو یہی کہا ہے یہ 8 خانے رطوبات زندگی کی ہیں، انہی کو آپ بڑھائیں، انہی کو کم کریں تو آپ کا جسم بالکل ٹھیک رہے گا، انہی کو بڑھائیں انہی کو کم کریں تو آپ کا جسم بالکل ٹھیک رہے گا۔ تو وائٹل فورس جو ہے وہ تو ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے نا ویتک کے اندر، تو یہ اصل میں انہی کی رطوبات زندگی کو بڑھانے کا نام ان کو وائٹل فورس رکھ دیا ہے جی۔
چلیں سر بات تو پھر کلیئر ہو گئی نا، کیونکہ وائٹل فورس جو ہے یہ کم بھی ہو رہی، زیادہ بھی ہو رہی ہے، پھر اس کو روح سے نہ اس طرح جوڑا جائے کہ کوئی نئی چیز ہی بن جائے نا. تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی میری بات سے ایگری کر رہے ہوں گے اب.